دیکھیے آج تاریخ جو ہے وہ 6 تاریخ ہے، اور کیونکہ عرس تو ہوتا ہے 30 کے حساب سے، تو وہاں پر اجمیر شریف میں خواجہ نواز کا عرس کل ہوگا، اور یہاں مسجد میں بھی انشاءاللہ جمعے کے بعد کل شریف ہوگا۔ جس طرح سے ہر سال اپنی مسجد میں کل شریف ہوتا ہے، خواجہ نواز الرحمت الرضوان کا کل جمعے کے بعد دوسری جماعت کے بعد انشاءاللہ کل شریف ہوگا۔ دیکھیے سرکار خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور ایک اللہ کا نام بھی ہم سیکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ خواجہ نواز کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی، یہ سمجھیے۔ خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ روزانہ 2 قرآن شریف مکمل کرتے تھے۔ کتنے؟ 2 قرآن شریف پورے کر پڑھ لیتے تھے، اور سفر میں بھی قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے امام صاحب وہ تو اللہ کے ولی تھے، ہندوستان کے راجہ مہاراجہ خواجہ نواز ہیں، ہم ان کے قریب کیسے پہنچ جائیں گے؟ اصل میں یہی وہ چیز ہے جسے آدمی نہیں عمل سے پلہ جھاڑنا کا بہانہ بناتا ہے۔ ارے وہ تو ولی اللہ ہیں۔ ارے خدا کے بندو، وہ پورا قرآن 2 قرآن پورے پڑھتے تھے، تو کم سے کم تم 2 پڑھنا ہی پڑھ لو، اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ 24 گھنٹے میں وہ 2 قرآن پاک مکمل کرتے تھے، تو کیا ہم 2 برق نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو یہ سب کام ان کی کرامت ہے۔ اب کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن بالکل پڑھیں گے ہی نہیں اور یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے تو وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ جس طرح سے خواجہ نواز پر قرآن پاک پڑھنا ضروری تھا، سیکھنا ضروری تھا، ایسے ہی ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے۔ اب ایسے ہی کل کو تو یہ بھی کہنے لگیں لوگ ارے وہ تو ولی اللہ تھے اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بات تھوڑی مان لی جائے گی۔ ایمان والے ہو، مسلمان ہو تو 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، چاہے عام مسلمان ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، چاہے مفتی ہو، امام ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، نماز ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک سے اتنی زیادہ محبت تھی، ہر وقت قرآن پاک آپ کے لبوں پہ رہتا تھا۔ سفر کر رہے ہیں تب بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل بہت پکے والے ٹن غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھیں ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھر اس میں عمل کتنا کرتے ہیں۔ تو جب بھی جتنا بھی وقت مل رہا ہے ہمیں قرآن پاک سیکھنا چاہیے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں ان کو روزانہ کھولنا چاہیے قرآن پاک پڑھ کر چاہے ایک ہی لائن پڑھ لو۔ بھائی تمہارا دل کرے ارے یار کیا پڑھیں گے، تو کہو کہ میں 1 لائن پڑھوں گا، خود سے کہو کہ میں صرف 1 لائن پڑھوں گا، 1 لائن پڑھ کے قرآن پاک بند کر کے رکھ دوں گا، بس قرآن کھول لو۔ آپ کھولنے کے بعد اگر دل کرے تو 1 لائن پڑھو، نہیں اور دل زیادہ کر رہا ہے تو اور زیادہ پڑھ لو۔ اور باوضو خواجہ نواز ہر ٹائم باوضو رہتے تھے، اور فرماتے تھے، میں نے آج ایک ویڈیو بنایا ہے 15-16 منٹ کا، اس میں نے خواجہ نواز کی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات جو بیان کیے ہیں خواجہ نواز نے اقوال ذرّی، وہ میں نے بیان کیا اس میں، اور میں نے اس کو ڈال دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب بندہ وضو کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، اس کی روح ہر وقت اس کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ خواجہ نواز ہر وقت وضو بنا کے رہتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وضو کے ساتھ رہیں۔ ہزاروں بیماریاں وضو سے ختم ہو رہی ہیں، اور دوسرے غیر مسلم لوگ وضو بنا کر مینٹل یعنی پاگل لوگوں کا علاج ہو رہا ہے بدیشوں میں۔ وضو بنوا کے جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، مانسنگ روگ جن کو لگ جاتے ہیں، سمجھے، مینٹل جو ہو جاتے ہیں، انگریز لوگ غیر مسلم لوگ وضو بنوا کے ان کا علاج کر رہے ہیں، اور ہم پر فرض ہے نماز کے لیے وضو بنانا، تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، وضو کیا بنائیں گے؟ تو وضو بنا کے رہیے، خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو، تبھی ہم خواجہ نواز کے ماننے والے خود کو کہلوا سکتے ہیں۔ ایسے ہی بھائی اچھی بات ہے چھٹی شریف کرو، فاتح ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو، مزار پہ تم بھی جاتے ہو، ہم بھی جاتے ہیں، مگر اصل جو کام ہے جو انہوں نے کیا ہے اس کو اپناؤ، اس کو اپنے اندر اپلائی کرو۔ جب میں نے یہ بات پڑھی خواجہ نواز کی کہ وضو کے ساتھ، تو پھر میں نے وضو بنایا اسی ٹائم۔ یہ بیان جو تقریر میں نے ڈالی ہے اس میں، اس سے پہلے میں نے وضو بنایا، میں نے کی کم سے کم پہلے خود تو عمل کر لوں۔ میں نے وضو کیا اور پھر وضو بنا کے وہ تقریر میں نے ریکارڈ کی اور پھر میں نے اس کو ڈالا۔ تو دیکھیے عمل کیجئے، عمل سے ہی زندگی بنتی ہے۔
اسی میں اولیاء اللہ بھی خوش ہوں گے۔ اور خواجہ نواز کیا فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور امید یہ لگا بیٹھا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ خواجہ نواز فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے میں ہے، بندہ دھوکے میں ہے، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے اور اللہ تو بخش ہی دے گا، میری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ حضرت خواجہ نواز فرماتے ہیں وہ دھوکے میں بندہ ایسا۔ خدا کو راضی کرو جو راستہ بتایا ہے۔ اور اب دین کا کام دیکھو، اس وقت جو ہے نا ہندوستان میں حالات چل رہے ہیں، دین کا کام اسی اسٹائل پہ ہوگا جس اسٹائل پہ خواجہ غیر نواز نے کیا ہے۔ ہائی اللہ سے کام نہیں ہونے والا ہے، نعرے بازی سے کام نہیں ہوگا، اسی اسٹائل میں دین کا کام ہوگا جو خواجہ غیر نواز نے اسٹائل اپنایا تھا۔ اس وقت تو سبھی وہی تھے، سمجھے، سبھی سب کچھ وہی تھے، مگر خواجہ غیر نواز نے کام کیا، اسی اسٹائل میں کام ہوگا، اسی انداز میں قائم ہوگا، اسی طریقے سے کام ہوگا دین کا جو خواجہ غریب نواز نے کیا ہے۔ کیونکہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ حالات ابھی اور بگڑیں گے۔ جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جو چل رہا ہے وہ آپ سب سمجھدار ہیں، حالات جو چل رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آگے معاملہ اور مکے والا دور ہوگا شروع۔ جو مکے میں مسلمانوں پر جو بیتی ہے نا وہ بیتے گی۔ جو مسلمان چھپ چھپ کے ایمان لاتے تھے اور پھر جو جن کو پتہ چل جاتا تھا کسی کو انگاروں پر ڈالنا ہے، کسی کو ریت پر ڈالنا ہے، حضرت بلال کو کہیں کچھ کر رہے ہیں، گلے میں رسی باندھ کے کھینچ رہے ہیں، وہ دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ایک نام پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، المتکبرو۔ المتکبرو کا مطلب ہوتا ہے اپنی شان، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا، تکبر والا۔ تو تکبر صرف کبریائی یعنی اپنی شان کو بڑھانا، اپنی بڑائی کو بیان کرنا، یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ غرور، گھمنڈ، تکبر جسے ہم کہتے ہیں یہ انسان کے لیے بالکل جائز نہیں۔ اپنی شان بیان کرنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، اس کو یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ المتکبروں، اپنی شان بیان فرمانے والا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا تکبر والا، یعنی اپنی شان کو بیان کرنے والا، اپنی بڑائی بیان کرنے والا۔ تو کتنا بھی اللہ تعالیٰ نواز دے، کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ مت آنے دینا اپنے پاس۔ یہ خود بھی بات بتانا اور اپنے بچوں کو یہ بات سکھا کے آنا۔ دیکھو نتیجہ ہمارے سامنے ہے، شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، پوری زمین پر کوئی جگہ بکی نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ فرشتوں کا استاد، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے، مگر کائے نہ مارا، تکبر اور گھمنڈ نے مارا۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، بولا میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا مجھ کو بنایا تو نے آگ سے، آدم کو بنایا مٹی سے، آگ کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ گھمنڈ کر بیٹھا، غرور تکبر کر بیٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا اس کا سب سے بڑا گستاخ شیطان ہے۔ اللہ نے اس کو پھینک دیا نکال کے جنت سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ سب سے پہلا گستاخ شیطان ہے، نبیوں کی سب سے پہلی توہین کرنے والا شیطان ہے، سمجھیں گے نہیں سمجھے؟ اور تکبر و گھمنڈ کرنے والا سب سے پہلا جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو تکبر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اپنی بڑائی بیان کر۔ المتکبرو یہ اللہ کا نام ہے، اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لو، یہ 29 کے حساب سے بھی کل شریف ہو جائے گا، کل کو 30 کے حساب سے ہوگا، 3 مرتبہ